حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمتہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے. آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میرات المناجی کے اندر مفتی یا معیار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا جو آپ کو سنا رہا ہوں. تلاوت کلام مجید والے چیپٹر کے اندر ہی وہ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف فرما تھے. آپ کے سامنے کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے. بابا موج میں آ گیا. انڈا آپ کے سامنے تھا. آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی. یہ سورت انڈے پر آپ نے پھونک ماری تو وہ انڈا سونے کا بن گیا. تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا. انہیں کہا لو جی سونا بنانے کا نیا طریقہ دریافت ہو گیا ہے. ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا. ہم ایسے دھکے کھا رہے ہیں, دیہاڑیاں کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں جناب. تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. وہ بھی گیا اپنے گھر میں کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گیا. اس نے جناب انڈا لیا اور کہتا کہ میں آج سونا بناؤں گا. سارے پریشان بھی تو سونا کیسے بنائے گا بھائی. اب بولو اللہ ایک مرتبہ پڑی پھونک ماری انڈے کا انڈا, دوسری مرتبہ پڑی انڈے کا انڈا, تیسری مرتبہ پڑی انڈے کا انڈا. تو سارے کہنے لگے بھی کیا جاہلوں والی باتیں کر رہا. اس نے کہا یار کل بابا فرید نے قل هو اللہ شریف پڑھ کے پھونک ماری تھی تو بابا صاحب کی پھونک مارنے سے تو یہ سونا بن گیا اور میں مار رہا ہوں تو نہیں بنا. اتنے میں بابا صاحب تشریف فرما ہوئے. فرمایا بدبختہ صرف قرآن کی بات نہیں, زبان بھی تو فرید جیسی لیتے آ رہا. اس واسطے قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھا جائے اور زبان پاک ہو اور زبان پھر بابا فرید پاک جیسی ہو پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. کنو سے بھی پانی نکلتا ہے, مالٹے سے بھی پانی نکلتا ہے, کوڑ تمے سے بھی پانی نکلتا ہے. تاثیر تو اپنی ہے نا. تو آپ کیسا جو کوڑ تما ہوگا وہ جنہیں مرضی دم کرے تو کوڑ تمے کا اثر کیا ہوگا. اور جو ہو ہی شہد, جو ہو ہی انار کا دانا, تو پھر وہ جب پڑے گا تو اس کا تو ایک الگ رخ ہوگا نا. تو عرض یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی زبانیں, اپنا دل, اپنا کردار یہ بھی ستھرا پاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن مجید اتنی تاثیر کے ساتھ اگلے کو فیض پہنچا سکے.